بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم المنطق للمظفر حصہ دوم کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قضیہ کی اقسام کے حوالے سے۔ گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا کہ قضیہ کی تعریف کیا ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو وارد ہونے والا اشکال تھا مصنف نے اس کو بیان کیا، اس کا جواب دیا، اور اپنی تعریف کو مزید دقیق کرنے کے لیے اس کے اوپر کلمہ لذاتہی کا اضافہ کیا۔ آج اگلی بات کی جانب بڑھ رہے ہیں جو کہ قضیہ کی اقسام کے حوالے سے ہے۔ مصنف فرماتے ہیں قضیہ کی یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کی تقسیمات آتی ہیں، ایک ہے تقسیمات اولیہ جن کو تقسیمات عامہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے تقسیمات ثانویہ جن کو تقسیمات خاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ تقسیمات اولیہ میں فرماتے ہیں ہمارے سامنے تقریباً 5 طرح کی تقسیمات آتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں پہلی تقسیم یہ ہے کہ یا تو قضیہ معقولہ ہوتا ہے یا قضیہ ملفوظہ ہوتا ہے۔ معقولہ سے مراد کیا؟ یعنی جہاں پہ الفاظ موجود نہ، فقط حکم عقل سے کیا کریں، کسی قضیے کو بیان کیا جا رہا ہو۔ ملفوظہ کیا ہے؟ کہ جس میں دلالت جو الفاظ کے ذریعے ہو رہی ہو۔ دوسری تقسیم ہے قضیہ یا ثنائیہ ہوتا ہے یا ثلاثیہ ہوتا ہے یا قضیہ رباعیہ ہوتا ہے۔ ثنائیہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ثنائیہ سے مراد یہ کہ جہاں پہ کلام کے اندر جو نسبت اور رابطہ، انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی اس کی، کہ کلام کے درمیان جو نسبت اور رابطہ جو دو طرفوں کو آپس میں ملاتا ہے، جو قضیے میں دو طرفان ہوتی ہیں، طرف اول اور طرف ثانی، دونوں طرفین کو آپس میں ملانے والی جو نسبت ہوتی ہے، اگر تو کلام میں ذکر نہ ہو تو اس کو قضیہ ثنائیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، اگر تو وہ نسبت کلام کے اندر موجود ہو تو اس کو ہم قضیہ ثلاثیہ کہتے ہیں، اور اگر کلام کے اندر مثال کے طور پہ دو طرح کی نسبتیں یا اس کے علاوہ مزید کلمات کا اضافہ ہے تو ہم اس کو قضیہ رباعیہ کا نام دیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دو تقسیمات چونکہ اتنی اہم نہیں ہیں، لہٰذا میں نے یہاں پر اس کو بیان بھی نہیں کیا، لہٰذا اس کے بارے سے ہم یہاں پہ گفتگو بھی نہیں کریں گے۔ اصل جو ہمارا ہدف اور مقصد ہے وہ تیسری تقسیم کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں تیسری تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس قضیہ کی 3 قسمیں آتی ہیں، یا قضیہ حملیہ ہوتا ہے، یا قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے، یا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں انشاءاللہ بعد میں اس بات کی تفصیل آئے گی کہ قضیہ کے 3 طرح کے اجزاء ہوتے ہیں، کہ جس میں اس کی 2 طرفین ہوتی ہیں جس کو طرف اول اور طرف ثانی کہتے ہیں، اور اسی طرح ان کے مابین نسبت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ہر قضیے میں ضروری ہے کہ طرفین کے درمیان نسبت پائی جائے۔ فرماتے ہیں اس نسبت اور اس رابطے میں ہمارے پاس 2 ممکنہ صورتیں ہیں، یا تو وہاں پہ نسبت اتحادی اور حملی موجود ہوگی، یا وہاں پہ نسبت اتحادی اور حملی موجود نہیں ہوگی۔ اگر تو طرفین کے درمیان رابطہ اور نسبت اتحادی اور حملی ہو کہ جس بنا پر ہم طرف ثانی کو طرف اول پر حمل کریں تو فرماتے ہیں اس طرح کے قضیہ کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں، چونکہ اس میں حمل ہوتا ہے، جو طرف ثانی ہوتی ہے اس کو ہم طرف اول کے اوپر حمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت اتحادی اور حملی ہوتی ہے، لہذا اس طرح کے قضیہ کو قضیہ حملیہ کا نام دیتے ہیں۔ جیسے الحدید و معدن، لوہا جو ہے وہ معدنیات میں سے شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ لوہے کے اوپر ہم کس بات کا حکم لگا رہے ہیں؟ معدن ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، اس کے اوپر معدنیات میں سے ہونے کا حکم لگا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ طرف ثانی کو طرف اول کے اوپر حمل کر رہے ہیں، لہذا جو اس طرح کا قضیہ ہوگا اس کو قضیہ حملیہ کا نام دیں گے۔ یہ تو ہوگی پہلی صورت۔ لیکن اگر طرفین کے درمیان رابطہ اور نسبت اتحادی اور حملی نہ ہو بلکہ اس پر ادوات شرط داخل ہوں، کس طرح کہ اگر ان ادوات کو ہٹا دیا جائے تو یہ جو ہے وہ مستقل قضیہ اور خبر شمار ہوتے ہیں۔ یعنی حقیقت میں 2 طرح کے قضایا ہوتے ہیں کہ جن کو ہم آپس میں ملا دیتے ہیں اور ان کے اوپر ادوات شرط کو داخل کر دیتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ نسبت اتحادی اور حملی نہیں ہوتی، بلکہ بنیادی جو کردار ہوتا ہے وہ انہی ادوات شرط کا ہوتا ہے، کہ اگر یہ ادوات موجود نہ ہو تو یہاں پہ اصلاً شرط نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوگی۔ تو بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ قضایا کے درمیان رابطہ قائم کر دیا جاتا ہے ادوات شرط کے ذریعے۔ مثال کے طور پہ اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، جب کبھی بھی سورج چمک رہا ہوگا تو گویا کہ دن موجود ہوگا۔ فرماتے غور کیجیے گا یہاں پہ اشرقت الشمس الگ قضیہ ہے،
النہار و موجود الگ قضیہ ہے، ہم نے کیا کیا، اس کے اوپر اذا شرطیہ اور فائے جزائیہ کو داخل کر کے دو قضایا کو ہم نے آپس میں جوڑ دیا ہے۔ یعنی حقیقت میں دیکھا جائے تو اشرقت الشمس جملہ فعلیہ الگ جملہ ہے، النہار و موجود جملہ اسمیہ الگ جملہ ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ قضایا، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے کیا کر دیا، ان کے درمیان تعلیق کو اور تعلق کو بیان کر دیا۔ فرماتے پس اگر اس قضیہ شرطیہ میں ہم یہ کہیں اذا اشرقت الشمس، جب سورج چمک رہا ہوگا، اب فرماتے یہاں پہ کیا ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں، سکوت اختیار کر لیں، فرماتے جملہ ناقص شمار ہوگا، اور گویا کہ یہاں پہ نسبت بھی ایجاد نہیں ہوئی۔ نسبت کب ایجاد ہوگی، جب ہم اس جملے کے بعد فالنہار موجودن والے قضیے کو بیان کریں گے، فرماتے گویا کہ اس کا جو سارا کردار ہے وہ یہ اسی اذا اور فائے جزائیہ کا ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو فقط آپ اشرقت الشمس کہہ دیں تو بھی کافی ہے، اکیلا آپ النہار موجودن کہہ دیں تو بھی کافی ہے۔ ادوات شرط کی وجہ سے کیا ہے، ان کے درمیان نسبت اور رابطہ قائم ہو گیا۔ پس اس جملے کو درست کرنے کے لیے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے فالنہار موجودن یہاں پہ کہنا ضروری ہے۔ البتہ فرماتے ہیں یہ جو نسبت ان میں پائی جاتی ہے یہ وہ والی نسبت اور رابطہ نہیں ہے جو کہ الحدید و معدن، جو قضیہ حملیہ کے اندر نسبت پائی جاتی ہے، وہ والی نسبت اور رابطہ قضیہ شرطیہ کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ تو پھر کون سی نسبت ہوتی ہے، فرماتے ہیں قضیہ شرطیہ میں جو نسبت ہوتی ہے اس کی دو ممکنہ صورتیں ہیں، یا وہاں پہ نسبت اتصال ہوگی یا وہاں پہ نسبت انفصال ہوگی۔ اگر تو وہاں پہ نسبت اتصال ہوئی، فرماتے ہیں نسبت اتصال کو نسبت تعلیق کا نام بھی دیتے ہیں۔ نسبت تعلیق میں کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ قضیہ شرطیہ کی جو طرفین ہے کہ جس کو مقدم اور تالی کا نام دیا جاتا ہے، انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ فرماتے ہیں جب قضیہ شرطیہ کی طرفین کو دیکھیں گے تو ان کے درمیان ملازمہ موجود ہوگا۔ جب ملازمہ موجود ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جہاں مقدم موجود ہوگا وہاں تالی موجود ہوگی، اور جہاں مقدم معدوم ہوگا وہاں تالی بھی معدوم ہوگی۔ فرماتے ہیں اس طرح کا قضیہ کہ جہاں پہ دونوں کے وجود یا دونوں کے عدم کے درمیان ملازمہ پایا جائے اس کو ہم قضیہ شرطیہ متصلہ کا نام دیتے ہیں، کہ ان میں اتصال پایا جاتا ہے، ان میں تعلیق پائی جاتی ہے۔ مقدم موجود ہے تو تالی موجود، مقدم نہیں ہے تو تالی بھی موجود نہیں ہوگی۔ کلما کانت الشمس طالعہ کان النہار موجودہ، جب کبھی بھی سورج طلوع ہوگا تو وہ کہ دن موجود ہوگا۔ فرماتے یہ جہاں پہ قضیہ شرطیہ ہے اس کو ہم شرطیہ متصلہ کہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سورج ہوگا تو دن موجود ہوگا، اگر سورج نہیں ہے تو پھر وہاں پہ دن بھی موجود نہیں ہے، مقدم اور تالی کے درمیان وجود اور عدم کے اعتبار سے ملازمہ پایا جاتا ہے۔ یہ ہوگی پہلی نسبت، یا تو قضیہ شرطیہ میں نسبت اتصال ہوگی یا قضیہ شرطیہ میں نسبت انفصال ہوگی۔ فرماتے اس کو نسبت تعاند کا نام بھی، نسبت عنادی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے قضیہ شرطیہ کی جو طرفین ہے اس میں بھی ملازمہ پایا جاتا ہے، لیکن دونوں میں وجود اور عدم کے اعتبار سے ملازمہ نہیں ہوتا، بلکہ کس اعتبار سے، فرماتے ایک کا وجود دوسرے کے عدم کو ملازم ہوتے ہیں۔ کیا مطلب، یعنی اگر تو مقدم موجود ہے تو تالی موجود نہیں ہوگی، اگر تو تالی موجود ہے تو پھر وہاں پہ مقدم موجود نہیں ہوگا، یعنی دونوں ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اوپر میں کیا کہا تھا ہم نے کہ دونوں ایک جگہ پہ جمع ہوں گے یا دونوں نہیں ہوں گے، دونوں وجود کے اعتبار سے ملازم یا دونوں عدم کے اعتبار سے ملازم، لیکن یہاں پہ کیا ہے ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ مشروط ہے۔ فرماتے اس کو ہم قضیہ شرطیہ منفاصلہ کہتے ہیں۔ جیسے العدد اما زوج و اما فرد، کیا مطلب، اگر کسی مقام پہ عدد زوج ہوا 2 4 6 8 10 تو فرماتے ہیں پھر اس صورت میں جو فرد ہے یعنی 3 5 7 9 وغیرہ یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، معدوم ہوں گے، اور اگر فرد متحقق ہو گیا تو وہاں پہ جو زوج ہے وہ یقیناً کیا ہوگا، معدوم شمار ہوگا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، اقسام القضیت، فرماتے قضیہ کے اقسام کو بیان کرے جا رہے ہیں۔ قضیہ کے ہمارے پاس دو بنیادی قسم، اگرچہ انہوں نے یہاں پہ وہ مکمل تفصیل بیان نہیں کی جو میں نے مقدمہ کے طور پہ بیان کی تھی، کہ ہمارے پاس 5 طرح کی تقسیمات آتی ہیں۔ پہلی اور دوسری تقسیم جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے، تیسری تقسیم جو ہے وہ اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ القضیۃ حملیۃ و شرطیہ، قضیہ یا حملیہ ہوتا ہے یا پھر شرطیہ ہوتا ہے۔ الاول الحملیۃ، پہلا قضیہ قضیہ حملیہ، مثال فرماتے مثل الحدید و معدن اللوہا، معدنیات شمار ہوتا ہے۔ الربا محرم، سود حرام ہے۔ الصدق ممدوح، سچ جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ الکاذب لیس بمؤتمن، جو کاذب و قابل اطمینان نہیں ہے۔ البخیل لا یسود، جو بخیل ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری جو ہم نے مثالیں پیش کی ہیں یہ ساری کی ساری قضاء حملیہ کی مثالیں ہیں۔
مصنف فرماتے ہیں وَبِتَدْقِيقِ هَٰذِهِ الْأَمْثِلَةِ، فرماتے ہیں اگر ان مثالوں میں ہم تھوڑی سی دقت کریں نجد، ہمیں معلوم ہوگا کیا انا کل قویۃ منہا لہا طرفان و نسبۃ بینہما، کہ ہر قضیہ جو آپ کے سامنے آئے گا لازم اور ضروری ہے کہ اس میں دو طرفیں موجود ہوں گی۔ یہ دیکھیں الحدید و معدن، الحدید الگ طرف ہے، معدن الگ طرف ہے، ربا الگ طرف ہے، محرم الگ طرف ہے۔ اسی طرح تمام مثالوں میں دیکھیں تو فرماتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کی طرفین ہیں، اور ان طرفین کو آپس میں جوڑنے والی ان کے درمیان ایک نسبت پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَمَعْنَ هَٰذِهِ النِّسْبَةِ، اس نسبت کا مطلب کیا ہے؟ اتحاد الطرفین و ثبوت الثانی للاول، کہ دونوں طرف جو یہاں پر متحد ہیں، یعنی حدید ہی معدن ہے اور جو معدن ہے وہ حدید ہے، یعنی طرفین کا آپس میں اتحاد ہے، اور وثبوت الثانی للاول، ان میں سے جو طرف ثانی ہے اس کو طرف اول کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ کتنی مثالوں میں؟ یہ پہلی، دوسری اور تیسری مثالوں میں۔ او نفی الاتحاد والثبوت، یا یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس اتحاد اور اس ثبوت کی نفی کرتے ہیں۔ جیسے ہم الکاذب کے اوپر کیا کریں؟ کاذب کے اوپر حمل کر رہے ہیں عدم اطمئنان، بخیل کے اوپر حمل کر رہے ہیں اس کا لا یسود ہونا۔ فرماتے ہیں بالاختصار، بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنیٰ، اس نسبت کا معنی یہ ہے کہ ان ھذا ذاکا او ھذا لیس ذاکا، کہ یہ وہ ہے، یعنی اس کے اوپر ثبوت کو بیان کریں گے، یا ہم کہیں گے یہ وہ نہیں ہے، یعنی اس کے عدم ثبوت کو بیان کریں گے۔ گویا کہ فیصح تعریف الحملیت بانہا، فرماتے ان تمام مثالوں کو سمجھنے کے بعد ہم اس کی تعریف اس انداز میں کر سکتے ہیں ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ، کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جائے یا ایک چیز کو دوسری چیز سے نفی کیا جائے۔ جہاں پہ ایک چیز کو دوسری چیز کے بارے میں ثبوت یا نفی کا حکم موجود ہوگا اس کو ہم قضیہ حملیہ کا نام دیں گے۔ یہ ہوگی پہلی قسم۔ دوسری قسم کیا ہے؟ فرماتے الثانی الشرطیہ، تو دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ۔ پہلے مثال پیش کریں، بعد میں انشاءاللہ اس کی تعریف بیان کریں گے۔ قضیہ شرطیہ کی مثال کیا ہے؟ اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، جب کبھی بھی سورج چمکدار ہوگا، چمک رہا ہوگا تو گویا کہ دن موجود ہوگا۔ دوسری مثال اس کی فرماتے ہیں وَلَيْسَ إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ نَمَّامًا كَانَ أَمِينًا، فرماتے ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو انسان چغل خور ہو وہ ہر حال میں امین ہو۔ فرماتے ایسا ضروری نہیں، کبھی کبھار ہو سکتا ہے، البتہ یہ ہر حال میں ضروری نہیں ہے۔ فرماتے وَمِثْلُ، تیسری مثال پیش کر رہے ہیں اللفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا، لفظ جو ہوتا ہے یا وہ مفرد ہوتا ہے یا وہ مرکب ہوتا ہے۔ چوتھی مثال فرماتے ولیس الانسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا، فرماتے ایسا نہیں ہے کہ جو انسان ہے یا وہ کاتب ہو یا وہ شاعر ہو، یعنی کاتب بھی ہو سکتا ہے اور وہ شاعر بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہم نے یہاں پر چار طرح کی مثالیں پیش کی، انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی کہ یہ جو چار طرح کی مثالیں ان میں سے جو پہلی دو قسمیں ہیں وہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی ہیں، اور جو بعد والی دو اقسام ہیں وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی ہیں۔ مصنف فرماتے وعند ملاحظت هذه القضایا، فرماتے اگر ان مثالوں کو ذرا آپ دقت نظر سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کیا انا کل قویت منہا لہا طرفان، کہ ان میں سے ہر قضیے کی دو طرف، جس طرح ہم نے قضیہ حملیہ میں کہا تھا وہی بات قضیہ شرطیہ میں بھی آ رہی ہے۔ فرماتے وہما قویتان بالاصل، فرماتے حقیقت میں یہاں پر دو طرح کے قضایا ہے، ایک اشرقت الشمس الگ قضیہ، النہار موجود الگ قضیہ، الانسان نماما الگ قضیہ، الانسان امینا الگ قضیہ۔ اسی طرح فرماتے تمام مثالوں میں دیکھیں، فرماتے ففل مثال الاول، اگر آپ پہلی مثال میں تھوڑا سا غور کریں تو فرماتے لولا اذا وفاء الجزائیہ، اگر فرماتے یہاں پہ اذا شرطیہ اور فاء جزائیہ موجود نہ ہو لکانا قولنا، فرماتے یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کے قضایا موجود ہوں گے۔ اشرقت الشمس، سورج چمک رہا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، خبرم بنفسے، یہ مستقل الگ خبر ہوگی، اس کا بعد والے کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح النہار موجود، فرماتے ہیں کہ دن موجود ہے، یہ الگ قضیہ ہوگا، اس کا پہلے والے قضیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہاں قضا باقی الامثلہ، فرماتے ہیں باقی مثالیں بھی ایسی ہوگی کہ وہاں پہ سارے اگر ہم ان ادوات شرط کو ہٹا دیں تو ہر قضیہ اپنی جگہ پر مستقل شمار ہوگا۔ لیکن ہوا کیا یہاں پہ ولیکن لما جمع المتکلم بین الخبرین، متکلم نے کیا کیا؟ دو طرح کے خبروں کو، دو طرح کے قضایا کو آپس میں جمع کر دیا۔
ونسب احدہما الی الآخر، اور پہلے کو دوسرے کی جانب نسبت دے دی، گویا کہ جعلہما قضیۃ واحدہ، اور اس نے دو قضایا کو ملا کے یکجان کر دیا اور ایک قضیے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وَأَخْرَجَهُمَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ، اور فرماتے اس صورتحال سے اس کو خارج کر دیا جس پر وہ پہلے سے موجود تھا۔ کون سی صورتحال؟ من بیانیہ، من قول کل منہما خبراً یصح السکوت علیہ، کہ ان میں سے ہر ایک ایسی خبر تھا کہ جس کے اوپر سکوت کرنا بھی صحیح تھا، یعنی ایسی خبر تھا کہ جس کے بعد آپ کو مزید کسی خبر کا انتظار یا مزید کسی قضیے کا انتظار باقی نہیں رہتا تھا۔ جس طرح میں نے واضح کیا، تو پھر غور کیجیے گا، ہم نے جب کہہ دیا اشرقت الشمس، سورج چمک رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جملہ مکمل ہے، یا صادق ہوگا یا کاذب ہوگا۔ النہار موجود، خبر مکمل ہے، قضیہ مکمل ہے، مطلب کسی چیز کا انتظار نہیں ہوگا۔ لیکن فرماتے آپ نے جمع کر دیا، ان میں نسبت قائم کر دی، تو آپ نے کیا کہا؟ اذا اشرقت الشمس۔ اب اگر آپ اشرقت الشمس کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، فرماتے آپ کا جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ جب سورج طلوع ہوگا، فرماتے پھر کیا ہوگا؟ آگے انتظار رہے گا، کیونکہ بعد میں ایسا قضیہ آئے کہ جو نسبت کو بیان کرے کہ اس پہلے والے اور بعد والے جملے کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے۔ متکلم نے فرماتے ہیں اس کی سکوت والی صورت سے اس کو خارج کر دیا اور اس کو مرکب تام سے مرکب ناقص میں تبدیل کر دیا کہ جب تک بعد والا جملہ نہیں آئے گا اس کا معنی تمام اور مکمل نہیں ہوگا۔ اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ، اگر متکلم کہے اشرقت الشمس وسکت اور خاموش ہو جائے، فَإِنَّهُ يَعُدُّ مُرَكَّبًا ناقصا، فرماتے یہ والا جملہ جو ہے وہ مرکب ناقص شمار ہوگا، بلکہ اس کے بعد ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ فَالنَّهَارُ موجود بھی کہنا پڑے گا، كما تقدم فی بحث المرکب، جیسا کہ حصہ اول میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اما هذه النسبت بین الخبرین بالاصل، فرماتے ہیں جہاں تک تعلق خود اس نسبت کا، فرماتے ہیں یہ والی نسبت جب بالاصالہ فلیست ہی نسبت الثبوت والاتحاد کالحملیہ، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ان قضایا شرطیہ کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے یہ وہ والی نسبت ثبوت اور اتحاد نہیں ہے جو قضیہ حملیہ میں ہم نے بیان کی تھی۔ قضیہ حملیہ کی نسبت اور ہے، قضیہ شرطیہ کی نسبت اور ہے۔ لأن لا اتحاد بین القضایا، اس لیے خود قضایا کے درمیان اصلاً اتحاد نہیں پایا جاتا جس طرح کہ قضیہ حملیہ میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے یہاں پہ ایک الگ طرح کی نسبت پائی جاتی ہے کہ جس میں ممکنات دو صورتیں، اب بل سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بل ہی یا اما نسبت الاتصال والتصاحب والتعلیق، یا یہ نسبت اتصال ہوگی، نسبت تصاحب ہوگی، نسبت تعلیق ہوگی۔ تعلیق کا مطلب کیا ہے؟ تعلیق الثانی الاول، یعنی جو طرف ثانی ہوگی اس کو ہم طرف اول کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ معلق کرتے ہیں، موقوف کرتے ہیں، یا تو وہاں پہ ثبوت کی بات ہوتی ہے او نفی و ذالک، یا اس کی کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں۔ کل مثالین الاول، جیسا کہ پہلی دو مثالیں ہم نے پیش کی، اس میں کیا تھا؟ اس میں نسبت اتصال پائی جاتی تھی، وہ والا قضیہ جو تھا وہ قضیہ شرطیہ متصلہ تھا۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ چار مثالیں ہیں، جو پہلی دو مثالیں ہیں کہ اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، یہ والی مثال، اور جو دوسری مثال بیان کی فرماتے دونوں کی دونوں جو ہے وہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی مثال ہے۔ وَإِمَّا نسبت التعاند والانفصال والتباین، یا فرماتے یہاں پہ قضیہ شرطیہ کے درمیان تعاند، انفصال اور تباین کی نسبت پائی جاتی ہے، یا ان کا ثبوت ہوتا ہے، او نفی و ذالک، یا ان کی نفی کی جاتی ہے کہ نسبت تعاند نہیں پائی جاتی، انفصال نہیں پایا جاتا۔ کل مثالین الاخیرین، جیسا کہ فرماتے ہم نے آخر میں دو مثالیں پیش کی، تیسری اور چوتھی مثال جو ہے وہ اس نسبت انفصال کو ہمارے لیے بیان کر رہی ہے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ قضیہ کی دو طرح کی تقسیمات، تقسیمات اولیہ اور تقسیمات ثانویہ۔ تقسیمات اولیہ میں 5 طرح کی تقسیمات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی تقسیم ہے قضیہ معقولہ اور قضیہ ملفوظہ، جبکہ دوسری تقسیم ہے قضیہ ثنائیہ، قضیہ ثلاثیہ اور قضیہ رباعیہ۔ فرماتے یہ جو دو قسمیں ہیں یہاں پر اہم نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ مطلب اگر قضیہ کی طرفین میں نسبت اتحادی اور حملی ہو تو اسے قضیہ حملیہ کہتے ہیں، اگر قضیہ کی طرفین میں نسبت اتحادی اور حملی نہ ہو تو اس میں دو صورتیں ہیں، اگر اس کے درمیان نسبت اتصالی اور تعلیقی ہو، یا اس کا ثبوت ہو یا اس کا سلب ہو تو اسے قضیہ شرطیہ متصلہ کہتے ہیں، اور اگر ان کے مابین نسبت انفصالی اور انادی ہو تو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔